حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اہل کوفہ نے خوب خط لکھے کہ آپ آ جائیے، ہم آپ کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے، ہم آپ کے ساتھ مل کر لڑیں گے۔ تو عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور آپ کے بھائی محمد بن حنیفہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ جانے سے روکا، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب سفر کا ارادہ کر لیا تھا تو اس لیے ان لوگوں کا مشورہ قبول نہ کیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر کے دوران حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہاں کے حالات دیکھیں اور ہمیں بتلائیں کہ حالات کیسے ہیں۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ میں پہنچے تو 12,000 کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب یہ منظر دیکھا مسلم بن عقیل نے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ آ جائیں، حالات بہت اچھے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اب سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی سفر ہی میں تھے کہ اطلاع ملی کہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر سارے حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیٹھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، مشورہ ہوا کہ سانس لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ چنانچہ یہ قافلہ روانہ ہوا اور مقام قاصدیہ سے کچھ آگے پہنچا تو حر بن یزید 1000 لشکر کے ساتھ نمودار ہوا، اور اس کو اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ حضرت حسین کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ وہ آیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر اس کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ تم ہی نے خطوط لکھے تھے اور مجھے بلوایا تھا، اب دغا بازی کرتے ہو۔ حضرت حسین نے سارے خطوط ان کو دکھائے، پھر آپ نے تمام خطوط اس کو دکھائے تو حر بن یزید نے آپ کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا، جنگ سے باز رہو، بصورت دیگر قتل کر دیے جاؤ گے۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سأمضی وما بالموت عار، سأمضی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوى حقا وجاہد مسلما، کہ میں روانہ ہوتا ہوں اور نوجوان مرد کے لیے موت کوئی ذلت نہیں ہے جب کہ اس کی نیت حق ہو اور راہ اسلام میں جہاد کرنے والا ہو۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دوسرا قاصد روانہ کیا جس کا نام قیس بن مسحر تھا۔ ابن زیاد نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بالآخر آپ بہت طویل مسافت طے کر کے 2 محرم الحرام سن 60 ہجری کو میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے اس کی ملاقات ہوئی۔ حضرت حسین تو اس نے آمد مقصد پوچھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، آنے کا مقصد پوچھا۔ حضرت حسین نے عمر بن سعد کے سامنے ایک پیشکش کی کہ آپ لوگ 3 باتوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لو۔ نمبر 1، یا تو میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے جانا دیا جائے تاکہ میں وہاں اسلام کی آبیاری کر سکوں، اسلام کو پھیلا سکوں۔ نمبر 2، یا میں مدینہ منورہ کی طرف چلا جاؤں، مجھے واپس جانے دیا جائے۔ نمبر 3، مجھے موقع دیا جائے کہ میں عزیز سے اس معاملے پر بالمشافہ گفتگو کروں۔ عمر بن سعد نے اس بات کو قبول کیا اور ابن زیاد کو یہ پیشکش لکھ بھیجی، جس کے نتیجے میں ابن زیاد نے حکم بھیجا کہ میں صرف ایک بات قبول کرتا ہوں کہ حسین بن علی اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہماری اطاعت کر لیں۔ وہ چاہتا تھا، یہ ابن زیاد چاہتا تھا ان کو یہ ہماری اطاعت قبول کر لے، اور یہ حر بن یزید جنگ کے لیے آمادہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے موقف پر ڈٹے رہے، ذرہ برابر بھی ہٹے نہیں۔ حضرت حسین کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اپنے متبعین کو نہایت پرجوش انداز میں خطبہ دیا۔ تمام رفقا نے وفاداری کا بھرپور یقین دلایا۔ رات تمام حضرات نے اپنے رب کے حضور
آہوزاری کرتے ہوئے گزار دی، اور دشمن کے مسلح سوار ساری رات خیموں کے گرد گھومتے رہے۔ آخر 10 محرم کو فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب کی صفیں قائم کی، جن کی تعداد کل 72 تھی۔ میدان کربلا میں عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا، اور اس طرح باقاعدہ لڑائی شروع ہوئی۔ دونوں طرف سے ہلاکتیں، شہادتیں ہوتی رہی، اور آخرکار دغا بازوں کا لشکر حاوی ہوا۔ اس کے نتیجے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خیموں کو جلا دیا گیا۔ دشمنوں نے چھوٹے معصوم بچوں کے ساتھ انتہائی بے دردی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ ان بچوں کو بھی قتل کر دیا، ان بچوں کو بھی شہید کر دیا۔ اور چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب زرعہ بن شریک نے نواسے رسول کے بائیں کندھے پر تلوار کا وار کیا، کمزوری سے پیچھے کی طرف ہٹے، سنان بن ابی عمرو بن انس نخعی نے نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ زمین پر گر پڑے۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے خاتون جنت کے نور نظر کو ذبح کر دیا اور سر کو تن سے جدا کر دیا۔ اس خونریز معرکہ میں حضرت حسین کے 72 ساتھی شہید اور کوفیوں کے 88 آدمی قتل ہوئے۔ ذرا آپ سوچیں کہ 72 میں پھر بھی 72 شہید ہوئے، اور یہ ان کوفیوں کی طرف سے ان کی لشکر کی تعداد بہت زیادہ تھی، لیکن پھر بھی یہ 88 آدمی قتل ہوئے۔ ظلم بالائے ظلم یہ کہ حضرت حسین کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، تو اس نے انتہائی گستاخی کر کے چھڑی کے ذریعے نواسے رسول کے ہونٹوں کو چھیڑ کر جسد خاکی کی توہین کی، اور یزید کو لکھ بھیجا کہ میں نے حسین کا سر قلم کر دیا۔ 10ویں محرم کے ڈھلتے سورج نے انسانیت کی تاریخ کا یہ دردناک واقعہ دیکھا ہے کہ جس کو خون سے رنگین دھرتی نے اپنے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا۔ نوجوانان جنت کے سردار اور خانواد نبوت کے چشم و چراغ نے اپنے خون سے شجر اسلام کو سیراب کر کے رہتی دنیا تک کے لیے یہ رقم داستان کرا دی ہے، آنے والی نسلوں کے لیے، کہ ہم حسینی ہیں اور ہم ذرہ برابر بھی اس پر چکنے والے